جو ڈیموکریسی کی فیئرنس اور ٹرانسپیرنسی ہے، کیا اس کو ڈسکریج کرنے میں کوئی ایک ایسا ادارہ باقی رہ گیا پاکستان میں جس کا آپ نام لے سکیں؟ نہ کوئی آئین ہے اس وقت پاکستان میں، نہ کوئی قانون ہے، نہ عدالت ہے، نہ ادارے، سب کے سب اس وقت ٹوٹلی نظام کلیپس کر چکا ہے۔ میرا مد مقابل اعجاز الحق کہتا ہے کہ میں سابق آمر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا، مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا۔ اسٹیبلشمنٹ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے، لیکن ان چلے ہوئے کارتوسوں کو جو جال ساز ہیں، کیا ان کے ذریعے نظام چل سکتا ہے؟ پاکستانی قوم جو ہے اس نے پوری سسٹم کی پالیٹکس کو الٹا کے رکھ دیا۔ آنے والے وقتوں کے جو الیکشن آ رہے ہیں، آپ پاکستانی عوام کے شعور سے تمام سیاسی جماعتوں اور تمام سیاسی رہنماؤں کے لیے کس طرح جو ہے وہ سارا منظرنامہ بلڈ اپ ہوتے دیکھتے ہیں؟ سمجھتا ہوں کہ باقی ہماری سیاسی جماعتیں دیر irrelevant، پورا ایجنڈا سیٹ تھا کہ کس کس کے کاغذات ہونے دینے ہیں، کس کے کاغذات نہیں ہونے دینے، کس کے خارج کرنے ہیں، کس کو الیکشن لڑنے دینے ہیں۔ ایجنسیز کے پاس ان کے پاس چیزیں موجود تھیں۔ میرے لیے کرفیو تھا کہ شوکت بسراب لگ رہا ہے انڈیا کا دہشت گرد ہے، انہوں الیکشن کمپین نہیں کرنے دیں۔ کہتے تھے کہ یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے، یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، انہوں نے پلے کی یہ پٹھے ہو گئے نا سروے۔ جن پہ زیادہ غصہ تھا نا کہ چھڑ دے نہیں عمران خان میں، عمران خان کا نعرہ لاندے نے، بھائی کو انہوں نے جوتے کا نشان دیا۔ ہمیں کہا جاتا تھا پیپل پارٹی سے الیکشن لڑ لو، آئی پی پی میں چلے جاؤ، نون لیگ میں چلے جاؤ، آزاد لڑ لو۔ خان نہیں، خان از پاسٹ، خان از ہسٹری۔ جو خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے ساتھ وہ اس سے برا حشر ہوگا۔ جو آیا تھا وزیر اعظم ہوں گے، نعرے پاکستان پہ وہ کبوتر اڑا تھا، عوام نے اس کو طوطے اڑا دیے، آخر وہ فوٹو جڑی ہے آٹے دے تھیلے تے لگی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ قسم کا آپ نے جو ہے وہ جملہ بولا، اور یہ بڑا اچھا ہے۔ اس سے تو پاکستان کے تمام اداروں کی جو کریڈیبلٹی ہے اور جو انٹیگریٹی ہے اس طرح کے سرویز کی، ونس اینڈ فار آل جو ہے وہ ڈیمولش ہو گئی ہے۔ نہیں، لوگوں نے دیٹ واز اے ریولیوشن۔ میں اللہ گواہ کہتا ہوں، میں آپ کو اپنے مثال اپنے دے کے سمجھاؤں گا۔ اچھا خیر، کاغذ وہاں سے خارج ہو گئے اور وہاں پہ بھی عجب ہوا۔ وہاں پہ جج صاحب تھے ہمارے، ابھی ٹریبیونل کے جج بن گئے ہیں، انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ بڑا مشہور جو ہے وہ واقعہ رپورٹ ہوا، اپیل منظور۔ بسرا کون جائیں جا کے الیکشن لڑے، بسرا دے بندے کا آرڈر کی نقل لینے گئے اگلے دن، انہوں نے کہا میں تو اپیل خارج کر دیتی ہے، اوپن کورٹ میں اناؤنس کیا اور آرڈر کچھ اور تھا۔ پھر وہاں سے آرڈر کی نقل لی، پھر آگے چلے گئے ہم لوگ۔ یہاں پہ ریٹ میں دائر کی 3 ججز کا بینچ تھا، اس وقت آپ بھی ساتھ تھے، سب ساتھ تھے۔ آپ صنم جاوید کا کیس کر رہے تھے، پھر میں نے آپ کو یہاں بھی ریکویسٹ کی، آپ نے مہربانی کی۔ ہوا کیا اور کس بات پہ ہمارے کاغذ خارج ہو رہے تھے؟ اچھا ہوتا کیا ہے، کوئی ڈیفالٹر ہے، کوئی کسی کے اوپر سیریس ایلیگیشنز ہیں، بھائی آپ کا کوئی سویئر آبجیکشن ہو جو کہ کیوریبل نہ ہو۔ اب یہ چونکہ پورا الیکشن کمیشن کی آپ نے بات کی، پورا ایجنڈا سیٹ تھا کہ کس کس کے کاغذات ہونے دینے ہیں، کس کے کاغذات نہیں ہونے دینے، کس کے خارج کرنے ہیں، کس کو الیکشن لڑنے دینا ہے، کس کو نہیں لڑنے دینا، کون A+ کا کینڈیڈیٹ ہے، کون A گروپ کا ہے، کون B کیٹیگری ہے، کون C کیٹیگری، پوری ان کے پاس ایجنسیز کے پاس ان کے پاس چیزیں موجود تھیں۔ یہاں سے خارج ہو گئے، ہم نے ہمت نہیں آ رہی، آپ جیسے بھائی مل گئے، انہوں نے کہا بس لگے رہنا ہے، وہاں چلے گئے۔ اب وہاں اللہ نے کیا، ہمیں بینچ اچھا مل گیا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ۔ اور جو میں پھر کہتا ہوں کہ اگر میری چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے پاس لگ جاتی، میں اوپنلی کہتا ہوں میرے کاغذ منظور نہیں ہو رہے تھے۔ وہ ایک ہمارے عارف عباسی کے لگ گئی، ان کے بیچارے کے خارج ہو گئے، ہماری وہ جسٹس منیب صاحب سیم پروپوزیشن جو ہے سیم پروپوزیشن دوسرے بینچ میں ہماری منظور ہو گئی۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے کاغذ میرے پاس ٹوٹل 8 دن تھے، جی ہاں، آئی ریمبر دیٹ جی، بڑے ٹوٹل 8 دن۔ اور میرے بھائی کو جو اکیلا رہ گیا تھا، میری مسز کے بھی کاغذ خارج، میرے بھی خارج، بھائی کو انہوں نے جوتے کا نشان دیا۔ جن پہ زیادہ غصہ تھا نا کہ چھڑ دے نہیں عمران خان میں، عمران خان کا نعرہ لاندے نے، کہندے نے سان تو کیا جاندہ سی، اور یہ جان بوجھ کے تصحیح کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا تھا پیپل پارٹی سے الیکشن لڑ لو، آئی پی پی میں چلے جاؤ، نون لیگ میں چلے جاؤ، آزاد لڑ لو۔ خان نہیں، خان از پاسٹ، خان از ہسٹری۔ خان کی اب سیاست ختم، جو خان کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کے ساتھ اس سے برا حشر ہوگا۔ میں تو 10 تو ہمارے گھر توڑے گئے، بات ماؤں بہنوں بیٹیوں تک پہنچ گئی۔ خیر اب دیکھیں کہ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کیوں پاکستان ہے۔ مجھے نشان الاٹ ہوا، میرے لیے کرفیو تھا کہ شوکت بسراب لگ رہا ہے انڈیا کا دہشت گرد ہے، انہوں الیکشن کمپین نہیں کرنے دینی۔ میرے مد مقابل وہ آمر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا تھا، ایک نون لیگ کا پینل تھا، باقی بھی لوگ لڑ رہے تھے۔ میں نے ہارون آباد پہلی ریلی کی تو کرفیو تھا، میں نے کہا نہیں میں نے جانا، میں اتنا جمپل تھا، میں موٹر سائیکل لیا، گلیاں جو تھا وہاں تک پہنچ گیا۔ اچھا وہ میں پہنچ گیا علی بھائی، پہنچ کے میں نے الحمدللہ وہ کیا جا کے، اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا ہوں نکل گیا وہاں۔ انہوں نے میرے میاں نواز شریف صاحب جلسہ کرنے گئے، ان کو پتہ لگا جی کہ نون لیگ کا بندہ ہار رہا ہے، بسرا وہاں پہ جیت رہا ہے، اسپیشل جلسہ وہاں پہ کرنے گئے۔ خیر الحمدللہ
لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا شوکت بسرا تو غیرت مند نکلے ہیں تو خان کا ساتھ نہیں چھڑیا، ہر ظلم جبر برداشت کیا ہے. اور علی بھائی میں کہتا ہوں کہ شوکت بسرا کوئی لوہے کا انسان تو نہیں ہے. اگر میں قابو آ جاتا، خدا نہ خواستہ تو خدا نخواستہ میں قابو آ جاتا، جو کچھ لوگ بس صاحب کوئی بھی آ جائے پاکستان کی تاریخ میں یا دنیا کی تاریخ میں، خدا نہ خواستہ کوئی بھی ریاستی جبر ہم کے نہیں لڑ اندر سکتے. ہاں وہ ممکن نہیں ہے، ہم ریاست یہ ممکن نہیں ہے، ریاست کے ساتھ ہم نہیں لڑ سکتے. دوسری بات ایون جس نے جہاد افغان جہاد کا ٹرینڈ کردہ ہو، کوئی دہشت گرد ہو، کیا کوئی سہ سکتا ہے؟ نہیں پاسبل نہیں. وہ اسی تو تھانے جانے ہیں نا تو ایڈا بڑا لتر ہوتا چین کتنا گزاری ہے رات میں 2 منٹ پٹھا لٹکان تو سب کو ہی سامنے آ جاتا ہے. سامنے آ جاتا ہے. تو کوئی لڑ نہیں سکتا ریاست کے ساتھ. اور لوگوں کے ساتھ میں کہتا ہوں، آج میں عثمان ڈار کی فیملی کی مثال دیتا ہوں. جی ہاں. اب میں کس کس کی مثال دوں؟ کیا وہ چھوڑ سکتے تھے؟ چونکہ ہم پولیٹیکل ورکر ہیں. نیچے تھا ہی خان، کوئی خان. اور ویسے بھی جس بندے کی اتنی اسٹرانگ بانڈ ہو ایک خان کے ساتھ، اس نے عزت دی، پارٹی نے عزت دی. اب الیکشن میں جا رہے سو وہاں پہ پھر 7 دن میرے اوپر کرفیو تھا، میں الیکشن نہیں لڑ سکا. اور سب کے ساتھ یہ ہوا، نہ پوسٹر، نہ جھنڈا، نہ کیمپین، نہ کوئی کسی قسم کی ریلی. تمام کارکنان گرفتار. اور بلکہ میرے مخالف کیا کر رہے ہیں کہ ہمارے الٹے نشان لگا رہے ہیں. میرا مور نشان آ گیا، وہ جا کے گاؤں میں فلیکسیں لگا رہے ہیں میرے بڑے بھائی کی کہ تحریک انصاف کا امیدوار طلعت محمود بسرا انتخابی نشان جوتا. یعنی کہ ہمیں لگانے کو نہیں دے رہا اور وہ لگائی جا رہے ہیں. آپ لوگوں کا شعور دیکھیں. کہتے تھے کہ یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے، یہ ممی ڈیڈی ہیں، یہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے، انہوں نے پلے کیے سروے، فلاں سروے تو فلاں سروے. پٹھے ہو گئے نا سروے. یہ جو آیا تھا، لایا گیا تھا کہ میاں صاحب وزیر اعظم ہوں گے، مینار پاکستان پہ وہ کبوتر اڑا تھا، عوام نے اس کے طوطے اڑا دیے کہ ہوا کیا ہے. اور وزیر اعظم سے جس نے وزیر اعظم بننا تھا، آخر وہ فوٹو جڑی ہے وہ آٹے دے تھیلے تے لگی. اور وہ کیا تھا؟ انقلاب تھا. وہ عمران خان کی طاقت تھی، عمران خان کا ووٹ تھا. لوگوں نے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ووٹ ڈالے ہیں کہ میرے حلقے میں نہ میں نے کسی کو گاڑی دی، نہ کسی کو تیل دیا، ایک پیسہ نہیں لگا. یہ تاریخ کا انوکھا اور میرے مد مقابل 25-30 کروڑ روپے لوگ الیکشن میں لگا رہے ہیں. اور لوگوں میں اویئرنیس کیا تھی؟ میں پھر کہہ رہا ہوں میرا سورس یہی تھا. جب مجھے نہیں کرنے دیا کہ میں نے ورچوئل جلسے شروع کر دیے میری آئی ڈی سے، اپنے پیج سے. یعنی کہ میں دیکھتا ہوں کہ ہماری تعلیم بھی اتنی نہیں ہے، اویئرنیس بھی کم تھی. کمپیئر اگر میں لاہور سے کرتا ہوں، جی ٹی روڈ سے کرتا ہوں، پنڈی سے کرتا ہوں، کراچی سے کرتا ہوں، ساؤتھ پنجاب کا آخری ڈسٹرکٹ ہے جہاں انڈیا 15 کلومیٹر دور ہے بارڈر سے. آپ کو میں لوگوں کی فہم و فراست اور عمران خان کے ساتھ اٹیچمنٹ کی بات بتا رہا ہوں. اور اداروں سے کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ جو چلے ہوئے کارتوس ہیں نا، جن کے پلے اب کچھ نہیں رہا، تمام مسترد لوگ ہیں. اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے یہ ملازم تو ہو سکتے ہیں، یہ پاکستان کے ملازم نہیں ہیں. ان کا کوئی انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. آج عمران خان ایک حقیقت ہے. لوگوں نے ثابت کر دیا الیکشن میں کہ ہر ظلم، ہر جبر، ٹیلی فون بند کر دیا، انٹرنیٹ بند کر دیا. لوگوں نے شوکت بسرا نے گاڑی نہیں دی، شوکت بسرا نے کمپین نہیں کی، عمران خان تو جلسے نہیں کر رہا تھا، جیل میں بیٹھا تھا. علی بھائی، اگر کسی نے اپنی گاڑی پیدل نکلا ہے، 60% ٹرن آؤٹ ہے میرے حلقے کا. اٹس ویری سبسٹینشیل. یعنی کہ گاؤں کے حلقے کا 60% ٹرن آؤٹ ہے. لوگوں نے ان کی گاڑیاں، ان سے جفیاں ڈال رہے ہیں. ہاں جی ہاں، ووٹ تو اڈا جی ان کو مل رہے ہیں، چونکہ پولیس ساتھ لے کے جا رہے ہیں، خوف زدہ کر. ان کی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، ان کے کیمپوں سے پرچی لی ہے، اور اندر جا کے کیا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور عمران خان کے سپاہی کو ووٹ ڈال. بسرا صاحب، یہ جو پاکستانی قوم جو ہے اس نے پوری سسٹم کی پالیٹکس کو الٹا کے رکھ دیا. یہ تو ہم 2024 کی بات کر رہے ہیں. آپ اپنے جو سیاسی شعور ہے اور جو آپ نے ریسنٹ ایکسپیرینس جو ہے وہ ریولوشنری ایک ایسے سٹیپس دیکھے، ایسا رویہ دیکھا عوام کا جس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. لکنگ فارورڈ ٹو اٹ، آپ آگے 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال جب بھی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم جو ہے وہ الیکشن، ایک نہیں آنے والے وقتوں کے جو الیکشن آ رہے ہیں، آپ پاکستانی عوام کے شعور سے تمام سیاسی جماعتوں اور تمام سیاسی رہنماؤں کے لیے کس طرح جو ہے وہ سارا منظرنامہ بلڈ اپ ہوتے دیکھتے ہیں؟ علی بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ باقی ہماری سیاسی جماعتیں، سیاسی لوگ جو دے آر ایرریلیونٹ. اگر لاہور میں میاں نواز شریف ہار گیا ہے، میاں شہباز شریف ہار گیا ہے، مریم بی بی ہاری ہوئی ہے،
اور یہ جال سازی کے ساتھ آپ نظام بنا رہے ہیں. آدھی سے زیادہ اسمبلی جعلی نوٹیفکیشن لے کے پھر رہی ہے اور اللہ نبی کے ناموں کے نیچے کھڑے ہو کر جھوٹے حلف اٹھا رہے ہیں. تو مجھے بتائیے کون سی باقی جماعت رہ گئی؟ پنجاب میں یہی کہا جاتا تھا نا پنجاب میاں ہے. پنجاب اور میاں کو لایا بھی اس لیے گیا کہ میاں رات 8 بجے تک جو الیکشن ہو رہا تھا رات 10 بجے تک ہر پولنگ اسٹیشن چل رہا تھا چونکہ ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ اندر سے نکلنا کیا ہے. ای ایم ایس سسٹم بنایا تھا انہوں نے الیکشن کمیشن نے کروڑوں روپے لگا کے جس کے اوپر پریس کانفرنس کی تھی راجہ صاحب نے. وہ کدھر گیا ہے؟ وہاں پہ جس نے بنانا تھا فارم 45 اسی وقت سب سے پہلے اپلوڈ ای ایم ایس سسٹم پہ کرنا تھا. وہ کدھر گیا؟ سو انہوں نے جب دیکھا کہ اتنا بڑا انقلاب پھر انہوں نے کیا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جرم ہے. آپ عوام کا اداروں پہ اعتماد، نہ کسی کا عدالت پہ اعتماد، نہ کسی ادارے پہ اعتماد. اب لوگوں نے اپنی عدالتیں لگانی شروع کر دی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یہی میں آپ سے سوال پوچھنے لگا تھا. میں ایک بات پہ آ جاؤں. آپ نے کہا کہ عوام کا شعور، علی بھائی اس کو ملٹیپلائی کر لیں. اگلے نیکسٹ الیکشن میں 3-4 کروڑ ووٹر نوجوان اور آنا ہے. اچھا آپ نے کیا لوگوں کو توڑ لیا خان سے؟ کیا آپ نے ظلم جبر کر کے عمران خان کو مائنس کر لیا؟ آپ نے عمران خان پہ ظلم کیے. خان تو نہیں ٹوٹے گا. خان تو میں پچھلے دنوں مل کر آیا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ جو مرضی کر لیں. خان نے تو فیصلہ کیا ہے میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے، میں نہیں ٹوٹوں گا، نہیں ڈیل کروں گا، جو مرضی ہو جائے. آپ یہ جعلی نظام ڈاکہ مار کے اب آپ کہتے ہیں کہ جی آ جائیں بیٹھیں جی ہمارے سے بات کریں، تو آپ کے گھر پہ ڈاکو ڈاکہ ماریں، بعد میں کہیں جی آ جاؤ آپ بیٹھ کے گل بات کر لیے. تو یہ شعور جو ہے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کبھی بھی یہ جو جن بوتل سے باہر آ گیا نا یہ نہیں جائے گا. یہ لوگوں میں نفرت بڑھے گی. یہ تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ مسترد لوگ ہیں، ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. آپ 2-3 پارٹیاں دیکھ لیں نا. میرا تو چلے ہلکا ساؤتھ پنجاب تھا، اسلام آباد کیپٹل ہے، انٹرنیشنل میڈیا، نیشنل میڈیا، آپ کے سپریم کورٹ ادھر ہے، آپ کا چیف الیکشن کمیشن ادھر بیٹھتا ہے. تینوں ہلکے جیتی ہوئی ہے. شہید صاحب 52 ووٹ بڑی بڑی لیڈ سے جو ہے فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے. اچھا پنڈی ڈویژن میں پھر یہ بات یہاں پہ میں پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے بچے ہیں نا، ہمارے لوگ ہیں. پنڈی ڈویژن سب سے زیادہ وہاں سے لوگ اسٹیبلشمنٹ میں جاتے ہیں اور پنڈی ڈویژن پورے کا پورا جیتا ہوا ہے پی ٹی آئی کا. اور یہ پیغام کس نے دیا؟ کیا اس کے اندر میں پھر کہتا ہوں خواب کی پولیس ہے، خواب کی عدلیہ ہے، خواب کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں پر وہی پاکستانی ہے نا، ہمارے بچے ہیں. بسرا صاحب الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کے مطابق جو پاکستان آرمڈ فورسز ہیں ان میں 80% سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو کیٹاگوریکلی نظر آتا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا. تو آپ کی جو جتنی بھی یہ دلائل ہیں یہ بڑے واضح طور پر آپ کی گفتگو جو ہے وہ یہ ڈیٹا اس کو سپورٹ کرتا ہے کہ یہ منظرنامہ ایسا ہی ہے. پنڈی ڈویژن میں وہ لیاقت چٹھا کا جب سٹیٹمنٹ آیا اس نے سیریس ایلیگیشن 2 بندوں پہ لگائے، چیف الیکشن کمیشن پہ اور چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب پہ کہ دے آر انوالوڈ. اور اچھا ابھی اگر انوالو نہیں ہیں تو مجھے بتائیں نا کہ ان کو انٹرا پارٹی الیکشن تو ہمارا نظر آ گیا. بسرا صاحب لیاقت چٹھا صاحب جو ہیں وہ اب تک رپورٹ آئی ہے کہ خود لیاقت ساختہ روپوش ہے. لیاقت چٹھا صاحب کا یہ ہوا ہے کہ جب انہوں نے بیان دیا وہ پتہ پاگل ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے، کلچ پلیٹنٹ وہ بیان دینے سے ایک لمحہ پہلے تک وہ نارمل آدمی تھے، بڑے اچھے ہیرو تھے، بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کی تعریفیں کر رہے. پوسٹ کمشنر کون ہوتا ہے؟ ڈویژن کا انچارج ہوتا ہے. جی پورا اس کے نیچے 3 ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں. اچھا وہ بالکل نارمل تھا جب ان کا کال سرو کر رہا تھا اور اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا بھائی اس کے پریس کانفرنس نکالیں، آج بھی فارم 45 نئے تیار ہو رہے ہیں، آج بھی ڈبوں کو کھولا جا رہا ہے، بھرے جا رہے ہیں. اور یہ بات میں ثابت ہو گئی کہ آپ نے 14 دن کے اندر فارم 45 اپلوڈ کرنے تھے، کہاں گئے؟ 27 دن بھر کر رہے اور جو کیے ہیں وہ کیا ہوا؟ کسی طرح 3 کٹ کے 2 9 بڑھایا ہے. تو سو یہ نظام اگر آپ جال سازی کے ذریعے جس کے پیچھے 80-90% عوام نہیں ہوں گے، جو 90% عوام عمران خان کے ساتھ ہیں، سو چلیں اس کو اس طرح یہ نظام نہیں چلے گا. ایک ریزنیبل سینیریو پٹ کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کو، جو ڈیموکریسی کی فیئرنس اور ٹرانسپیرنسی ہے اس کو ڈیمولش کرنے میں، چلے ڈیمولش جو ہے وہ نہیں کہتے، کیا اس کو ڈسکریج کرنے میں کوئی ایک ایسا ادارہ باقی رہ گیا پاکستان میں جس کا آپ نام لے سکیں، یا کوئی ایسا ادارہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ نہیں ڈیموکریسی اور پاکستان میں جو رول آف لا، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی اور پرٹیکولرلی یہ جو ہماری الیکٹورل پروسیس میں شفافیت
ایک تو جن اداروں کا کام اس کو انشور کرنا تھا، ہر صورت اس کو یقینی بنانا تھا، کیا یہ وہی تمام ادارے نہیں ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ علی بھائی آپ نے زبردست سوال کیے. نہ کوئی آئین ہے اس وقت پاکستان میں، نہ کوئی قانون ہے، نہ عدالت ہے، نہ ادارے ہیں. سب کے سب اس وقت ٹوٹلی نظام کلیپس کر چکا ہے. اور اس الیکشن میں تو ثابت کر دیا کہ یہ تمام سسٹم جو تھا وہ صرف اور صرف اس جمہوریت جو کو، اور ہم چھوڑ جانے یہ ڈھونگ جمہوریت بھائی اگر عوام کی رائے آپ کو مطلوب نہیں ہے، عوام کی رائے آپ نہیں چاہتے، تو کیا ضرورت ہے کہ آپ وہ ڈھونگ رچانے کی؟ چھوٹے ہم سنتے تھے سمیع اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سمیع اللہ. آپ اب کیا تھا، شہباز ٹو کاکڑ، کاکڑ ٹو شہباز، شہباز ٹو کاکڑ، یہی تھا نا. ادھر پنجاب میں بھی یہی ہوا، حمزہ ٹو مریم، مریم ٹو حمزہ، پھر وہ نقوی صاحب درمیان میں آ گئے. کیا ضرورت تھی؟ آپ نے 70-80 ارب روپیہ قوم کا لگایا اور اربوں روپیہ لگا پولیٹیکل انسرٹینٹی، 14 روپے کی بائل پوائنٹ. آپ لوگوں نے بتا دیا لوگوں کو کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں، آپ کیڑے مکوڑے ہیں. یہ ہم نے کر دیا. لیکن یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے. یہ پاکستان میں مزید تباہی لائے گی، انسٹیبلٹی لائے گی. اس لیے بھائی جان کوئی غلط فہمی میں نہیں ہے. اور وہ تو اوپنلی کہتے ہیں. میرا مد مقابل اعجاز الحق کہتا ہے کہ میں سابق عامر ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کا بیٹا ہوں، مجھے اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا ہے. اچھا میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کے بغیر پاکستان کا گزارا نہیں ہے. لیکن ان چلے ہوئے کارتوسوں کو، جن کو جو جال ساز ہیں، جو دنیا میں جن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، جو کرپٹ ہیں، بددیانت ہیں، کیا ان کے ذریعے نظام چل سکتا ہے؟ اور وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہوں. میں آپ کو اپنے حلقے کی بات بتاتا ہوں، وہ سارے لوگ سوئے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. خواجہ آصف کا بیان دیکھ لیں، اعجاز الحق کا بیان دیکھ لیں، یا یہاں پر آپ دیکھ لیں، کسی بچے سے پوچھ لیں، چونکہ اویئرنیس بہت زیادہ آ گئی ہے. تو پنجابی سے کہتے ہیں ڈلے بیرندا جبھی کچھ نہیں بگڑیا. علی بھائی آج بھی اگر آپ نے 76 سال ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ انڈیا ہے، وہاں پہ ایک امبانی بزنس مین تھا، اس کی شادی تھی، پرائیویٹ بزنس مین ہے. کون آ رہا ہے وہاں پہ؟ ایلن مسک آ رہا ہے وہاں پہ، وہاں پر مارک زکربرگ موجود ہے، ایوانکا ٹرمپ ہے، یعنی کہ یو کین نیم اٹ نا، دنیا کے سٹارز، دنیا کے بزنس مین، اور وہاں پہ انویسٹمنٹ. اور اسی آج بھی کہ تو 45 والا ہے کہ 47 والا ہے. آج بھی ہم لوگ مینج کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے عوام کی رائے کو نہیں ماننا. یہ نہیں ہو سکتا. اس سے اب پاکستان آگے نہیں بڑھے گا. آپ مزید دیکھیں گے 2-4 ماہ بعد یہ جو جعلی نظام ہے، جھوٹا نظام ہے، جس بنیاد کی نظام کی بنیاد جو ہے وہ چوری چکاری پہ ہے، وہ جھوٹ پر ہے، وہ 2 نمبری پر ہے، وہ مینڈیٹ چوری پر ہے، وہ ووٹوں پہ ڈاکہ مارنے پر ہے. وہ نظام نہیں چل سکتا. بسرا صاحب ان حالات میں اگلے 4-6-8 ماہ 1 سال میں پاکستان میں سیاسی منظرنامہ یا پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ ممکنہ طور پر آپ کو نظر آتی ہے؟ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آئین تو اس وقت موجود نہیں ہے، کوئی سٹیبلٹی مجھے نظر نہیں آتی. اب حالت یہ دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ. حالت یہ ہے کہ آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے بیگرز آر ناٹ چوزرز. اور ابھی بھی ان کے تمام کون ہیں؟ ٹیٹیز والے، منی لانڈرنگ والے. ابھی جو مریم بی بی جعلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر، جو قطری لیٹر اور کیلبری فونٹ والی ہے، جو ہاری ہوئی ہے، اس کا طرز خطابت سنیں. وہ بادشاہ سلامت والا گفتگو ہے، اور وہ میں فلاں کو اندر کر دوں گی، فلاں کو اندر کر دوں. یہ جو سب لوگ ہارے ہوئے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی سیاسی، نہ آئینی، نہ قانونی، نہ اخلاقی جواز ہے. اس لیے مجھے بات بتائیں کہ جیسے حالات آگے بڑھیں گے افراتفری ہوگی. مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہو رہی. جی ہاں. آپ کی بجلی، آپ کی سوئی گیس، آپ کی کھانے پینے کی چیزیں. عمران خان تو 76 سال میں ٹوٹل 3-3.5 سال رہا نا. انہوں نے ہیلتھ کارڈ بھی دیا، انہوں نے پناہ گاہیں بنائی، ان کا تو نظام چلنے نہیں دیا گیا نا. تو آپ نے آج دنیا میں کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کی کیا حیثیت اوقات ہے؟ اب یہی ہے نا کہ جی ہم نے عمران خان کو نہیں آنے دینا. آپ نے کہہ دیا کہ عمران خان نے بہت بڑا جرم کیا ہے، تو قوم کو کیوں بتا دیا کہ جی آپ کو ایک سازش کتابیں آپ کے وزیر اعظم کو کہا گیا کہ اس کو ہٹایا جائے. تو آپ ہر ملک کے اپنے اپنے سٹیک ہیں. آج ہماری حالت میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، سانو کس نے باروں نے سمجھا لانا. اگر ہم نے یہاں پر، میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلیسڈ ہے عمران خان آپ کے پاس ہے، دنیا میں کریڈیبل لیڈر ہے. آج بھی عمران خان ایک آواز دیتا ہے، پوری دنیا سے اربوں روپیہ لوگ بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ان کو تو کوئی 10 پیسے نہیں دیتا. ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کھا جانے، انہوں نے اپنے ساسے بنانے ہیں. تو میں تو آئندہ آنے والے دنوں میں
افراتفری دیکھ رہا ہوں, حالات کو خرابی کی طرف بڑھتا دیکھ رہا ہوں, اور اللہ نہ کرے ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں. سری لنکا بہت چھوٹا سا ملک تھا, اور دیکھیں نا وہ کہتے ہیں روٹی بندہ کھا جاندی ہے. جی ہاں. علی بھائی غربت جو ہے نا, یہ 2 وقت کی روٹی انسان کو, جس کے بچے اپنے بھوکے مریں گے رات کو, اس کا بچہ دیکھے گا اس کے پاس دوائی کے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, روٹی کے پیسے نہیں ہیں, تعلیم کے پیسے نہیں ہیں, اور میرے ساتھ شوکت بسراج جڑا 4 کنال دے گھر چ رہن ڈیا ہے, فلاں جڑا اس کا لیونگ سٹائل یہ ہے. تو اللہ نہ کرے, میں کنونسڈ ہوں ایک چنگاری آپ کے بلوچستان کے پی میں انسرجنسی کی صورتحال ہے. آوازیں سنا نہیں سکتے آپ اچھے زئی کو نہیں سنا سکتے, آپ مولانا ہمارے ان کے ساتھ سیاسی نظریاتی اختلاف ہیں, فضل الرحمان کو نہیں سنا سکتے. میں پھر کہہ رہا ہوں فوج آپ کے پاس آپ کی سلامتی کی ضامن ہے. اگر یہ ادارہ دن بدن جو کمزوری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور یہ ان کا تو کچھ نہیں جانا, یہ جو کرپٹ ٹولہ, بدیانت ٹولہ, جن کا کوئی سٹیک نہیں پاکستان کے اندر, جن کے ساتھ عوام نہیں ہے, جن کو عوام شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے, اگر یہی لوگ مسلط رہے تو مجھے آنے والے دنوں میں حالات اچھے نظر نہیں آ رہے. بسر صاحب, یہ دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے سونر اور لیٹر, تو کیا یہ جتنے چیف الیکشن کمشنر صاحب جیسے آدمی ہیں جن لوگوں نے آئین کو پامال کیا, قانون کی دھجیاں بگیریں, اور سر عام پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بڑا مینڈٹ عوام نے جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو دیا فارم 45 کے مطابق نظر آیا, اور انہوں نے آخری حدیں جو ہیں وہ ریگنگ کی اور ہیرا پھیریوں کی جو ہیں وہ پار کی, ان کا احتساب کریں گے آپ؟ علی بھائی یہی سوال کیا تھا خان صاحب سے الیکشن کے فوری بعد جا کے دوستوں نے, انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کہا قانون اپنا راستہ لے گا, میں تو فتح مکہ پہ یقین رکھتا ہوں, کوئی سیاسی انتقام نہیں ہوگا, کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں ہوگی. جو اب اتنا بڑا آپ نے ظلم کیا ہے, اپنے آئین توڑا ہے, قانون کو تو اپنا راستہ لینا چاہیے نا. میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, واحد عدلیہ ہے, حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت رہ سکتی ہے, ظلم اور جبر کی حکومت نہیں رہ سکتی. آج ظلم اور جبر کا قانون ہے, عدالتیں آخری ہوپ ہیں. اگر عدالتوں سے آپ کی امید, میری تو ٹوٹ چکی ہے بڑی معذرت کے ساتھ علی بھائی, میں ایک وکیل بھی ہوں, میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, میری تھوڑی بہت عام آدمی کا عدالتوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے, اور یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے. چونکہ اگر عدالتوں سے اعتماد اٹھ جاتا ہے نا آپ کا کہ جی میں جاؤں گا تو میں تو انصاف نہیں ملنا, وہاں پر فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے, تو بتائیں کہ حالات کیا ہوں گے. اس لیے خان صاحب کا اور ہمارا ایک ہی ویژن ہے, پاکستان کو آپ نے بچانا ہے تو قانون کو اپنا راستہ لینا ہوگا, آئین پہ عمل کرنا ہوگا. تمام اداروں کی بقا اور پاکستان کی بقا, ابھی بھی میں کہتا ہوں آج بھی ہم 1947 سے آگے نہیں بڑھے, بدقسمتی سے وہیں کھڑے ہیں, وہیں لکیر کو پیٹ رہے ہیں. تو آج بھی اگر میں پھر کہتا ہوں کہ اس عمران خان کی قدر کر لیں, عمران خان کا کوئی دیکھیں نا, آپ نے اتنے مقدمہ درج کر لیے, ایک کرپشن کا مقدمہ, آپ نے سب کچھ کہہ لیا, عوام نے تسلیم کیا. آپ نے عوام کو کہا خان دہشت گرد ہے, آپ نے عوام کو کہا خان غدار ہے, آپ نے کہا کہ یہ کرپٹ ہیں, آپ نے اس سے بڑھ کر بات جب ماؤں بہنوں بیٹیوں تک الزام تک پہنچ گئی, لوگوں نے پھر تسلیم نہیں کیا. تو پھر اب یہ ضد کس بات کی ہے, انا کس بات کی ہے؟ کیا پاکستان سے بڑی انا ہے؟ کیا پاکستان سے بڑی ہماری شخصیت ہے؟ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. تو اس لیے علی بھائی ایک ہی راستہ ہے پاکستان کو آگے لے کے جانے کا, اور یہ خاص طور پہ جو اب ہوا ہے نا اس الیکشن میں, اس سے میں لوگوں کے اندر اتنی مایوسی, بددلی دیکھ رہا ہوں, لوگوں کا اداروں سے اعتماد اٹھ گیا ہے. جی ہاں. جب میرے حلقے کے اندر, میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب 48 گھنٹے رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا تھا, وہاں ڈی پی او آتا ہے, پولیس آتی ہے, اور اس کے ساتھ رینجرز آتی ہے, کیا میسیج دے رہے ہیں. اور وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو وہ لائے ہیں, ابھی جاوید لطیف کا ہم نے اسٹیٹمنٹ سنا, ہم تو کٹ پتلی ہیں, ہمیں نہیں پتا ہمیں کون لایا ہے, کون وزیر آ رہے ہیں, نقوی صاحب کہاں سے آ رہے ہیں, فلاں کہاں سے آ رہے ہیں. تو یہ تو وہی لوگ ہیں نا کہ جنہوں نے گجرانوالہ جلسے کے اندر سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف جنرل باجوہ کی ویڈیو چلائی, سٹنگ ڈی جی آئی جنرل فیض کی ویڈیو چلائی. واحد پارٹی ہے جنہوں نے سپریم کورٹ پر ڈائریکٹلی حملہ کیا فزیکلی, ججز نے باتھ روم میں جا کے جانیں بچائیں. خان صاحب کے ساتھ کیا ہو گیا؟ خان صاحب نے تو آج تک ایسا کام نہیں کیا. وہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ ملک بھی میرا, فوج بھی میری, اور ہمیں صرف یہاں پہ رول آف لا اگر ہوگا
اس کے تابع ملک چل سکے گا. رول آف لا کر لیں, رول آف لا کر لیں. 9 مئی کو میں پھر جو بات کہہ رہا ہوں, یہ آج جو بھی بات ہوتی ہے, یہ جتنے ہمارے وہ میں کہہ رہا ہوں کہ چلے ہوئے کارتوس ہیں, جو وزیر اعظم بننے آیا تھا اور آٹے دے تھیلے دے آ کے فوٹو تے گل مکی ہے, ایک ہی بات ہے ان کا پراپوگنڈا. 9 مئی کو اس کی وجہ وہ اس کو ایز اے شیلڈ استعمال کر رہے ہیں ہمارے خلاف ان کے پاس. اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ عوام بڑی باشعور ہے. اگر یہ سیریس ایلیگیشن ہوتا, مجھے بتائیں کہ اب فوج, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے سے ٹرک گزرتے نا, ٹرک تو یوں وکٹری, اور آج بھی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, آج بھی ہمارا وہی رمیس ہے. لیکن جب آپ الٹیمیٹلی ان چوروں کے ساتھ, ان کرپٹ اور بددیانت لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے, ان کے ساتھ جب ادارے کھڑے ہو جائیں گے تو مجھے بتائیے سروائیول پاکستان کی کس طرح ہوگی. عام آدمی چھوڑ دیں, وہ لوگ جن کے انٹرسٹ موجود ہیں, اگر 25 کروڑ بندے نے 24 کروڑ بندہ آج عمران خان نہ کھڑا ہے. میں واللہ با خدا میں سیاسی بات نہیں کر رہا, واحد لیڈر ہے فیڈریشن کا علی بھائی عمران خان, ون اینڈ اونلی. آپ گلگت جی بی چلے جائیں, آپ کشمیر چلے جائیں, بلوچستان چلے جائیں, آپ کے پی چلے جائیں, پنجاب دیکھ لیں, سندھ دیکھ لیں, تو ایک لیڈر ہے جو فیڈریشن کو اور پاکستان کو اکٹھا رکھ سکتا ہے. 1971 میں کیا ہوا, یہی ہوا تھا. ہم نے نہیں تسلیم کیا تھا مینڈیٹ, اور اس کے اوپر آج بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ کر لو جو کرنا ہے. میسج تو یہی دیا گیا نا, کر لو جو کرنا ہے. تو ہم فیصلہ سناتا, اسی یہ کر دیتا. بٹ ہاؤ لانگ, it would not sustain. یہ نوجوانوں, میں پھر کہہ رہا ہوں, اب یہ نوجوانوں کا پاکستان ہے. اور نوجوان جو ہے نا, وہ اس کے اندر اتنی انرجی ہوتی ہے, اور وہ انرجی ثابت کی ہے اس نے. اگر اس کا والد ووٹ دینا چاہتا تھا نا گھر خرچ, انہیں کہا نہیں, ووٹ خواندہ ہے. میرے حلقے میں ہمارے آج بھی برادریزم بڑا ہے, دھڑا بندی بڑی ہے. خدا کی قسم عمران خان نے پاکستانی کو قوم بنا دیے, وہ قوم بن کے سامنے آئے ہیں. تو اگر آپ کے پاس ایک قومی لیڈر موجود ہے جس کی وجہ سے آپ پاکستان کو, میں کہتا ہوں نا پاکستان میں سیاسی انتشار نہیں ہوگا نا, تو آپ کے معاشی, بار بار ہم کہہ رہے ہیں اکنامک سٹیبلٹی سب سے آ پہلے ہی نہیں سکتی. آپ آج کبھی آئی ایم ایف کے پاس گھٹنے ٹیک رہے ہیں, کبھی, اور کیوں ہم ان کی لے رہے ہیں. امریکہ جن کی ہم بڑی باتیں کرتے ہیں, کبھی آپ کا ہوا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں. آج بھی ہمیں وہ یوز کرے گا. ہمیں افغانستان میں ضیاء الحق نے وہاں اپنے اقتدار کے لیے وہ یوز کرتا رہا, اس کے بعد کہاں چلا گیا, کہاں بیری بیڑا آنا تھا, کیا ہوا. تو اس لیے ابھی بھی عمران خان, میں پھر کہہ رہا ہوں, آج ایک ہی راستہ ہے, عمران خان کو جیلوں سے نکالا جائے, خان صاحب کے کیسز ختم کیے جائیں, جو ہمارے سیاسی قائدین اندر پڑے ہیں, جتنے بھی شاہ محمود قریشی صاحب ہیں, چوری پرویز لائی صاحب ہیں, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں, بشرا بیگم, کیا وہ کمپلیٹلی ایک ہاؤس وائف ہیں. آپ صرف اس لیے کہ وہ وعدہ معاف گوار نہیں بنی خان کے خلاف. جی ہاں, سب کو بنانے کی کوشش. کس کو نہیں پتا, کس کو توڑنے کی کوشش نہیں کی. آپ نے ان کے ساتھ جو کچھ جب ان کے گھر میں بنی گالا میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے, خان صاحب کو رہا کریں, سیاسی قائدین کو رہا کریں, خواتین ماؤں بہنوں بیٹی کو رہا کریں, اور خاص طور پہ ہمارے ووٹر سپورٹر. کوئی جماعت عوام کے بغیر اور اپنے ووٹر سپورٹرز کے بغیر, ورکرز کے بغیر جماعت نہیں ہوتی. اور اس وقت ورکر جو ہے آج بھی وہ ڈیمورلائز نہیں ہوا. میں کل قدرتی, آپ بھی وہاں پہ تھے, ای ٹی سی کورٹ میں, میں عالیہ حمزہ کو ملا. آئی سویئر میری آنکھوں میں آنسو تھے, میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کیا. اگر وہ کسی کی ماں بہن بیٹی ہے, آج 8 مہینے سے وہ جیل میں پڑی. آپ کے سامنے انہوں نے جج صاحب سے بار بار ریکویسٹ کی ہے. میں وہ کہہ جج صاحب کو بات کر رہی تھی, اور میں یقین مانے وہاں کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا میں, کہ یار یہ ریاست کی بیٹی ہے, ہر کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. آپ اتنا ہو گئے, آپ کا پتھر دل ہو گیا ہے کہ آپ کو کسی کے بچوں کا, کسی کی بہن کا, کسی کی بیٹی کا احساس نہیں ہے. اس لیے یہ سب کو رہا کریں, کیسز جھوٹے ختم کریں, اور عوامی مینڈیٹ واپس کیا جائے. تو ڈائلاگ بھی ہے, مذاکرات بھی ہے, ادروائز نو موو آن. یہ کسی کی غلط فہمی ہے کہ ہم ان سے کوئی مذاکرات کر لیں گے. اچھا آپ ایک کام کر لیں نا, ہم نے تمام پارٹیوں کو آفر کی ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیں. حاضر چیف جسٹس ججز کی, آپ کو پتہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تھا چیف جسٹس گلزار صاحب کا, کہ کوئی بھی کیس جو خان صاحب کے خلاف ہو, تحریک انصاف کے خلاف ہو, آپ اس بینچ کا حصہ نہ بنیں, بیکاز یو آر بائسڈ. وہ پیچھے ہٹیں, تو ایک یا فل کورٹ بنا دیں یا جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور تمام پارٹیوں میں 10-10 12-12 حلقے لے لیں, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن اور اگر ہم جو اسمبلیوں میں گئے ہیں, ہم پوری پلاننگ کے تابع گئے ہیں. یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم لوگ
ان کو اون کرنے گئے ہیں یا حکومت بنانے گئے ہیں یا بیٹھنے گئے ہیں. عید کے بعد آپ دیکھیں گے اگر یہ انہوں نے ہمیں انصاف نہ دیا تو دم دم مست قلندر ہوگا. خان صاحب اور ذہنی طور پہ ہم سب لوگ تیار ہیں, اور ہماری پہلی اور آخری ترجیح کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں, وہ ہے خان صاحب اور تمام لوگوں کی رہائی. جی ہاں, وہ تو فرسٹ پرائرٹی ہے جی. اور عوامی مینڈیٹ کی واپسی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خان صاحب کو جھکانے کے لیے, توڑنے کے لیے آج بھی 2 ہفتے آپ ان کی ملاقات پہ پابندی لگا دی. کون سا قانون ہے کہ آپ کے وکلا نہیں مل سکتے, آپ کی فیملی نہیں مل سکتی. سو ہم ہر فورم پہ جا رہے ہیں, ہم انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی گئے ہیں, ہم تمام ثبوت تمام, آپ پلڈیٹ کی رپورٹ دیکھ لیں, فافن کی دیکھ لیں, پٹن کی دیکھ لیں, یورپی یونین کی دیکھ لیں, کسی کو اٹھا کر دیکھ لیں. ابھی میں نے دیکھا کہ کانگریس نے بلایا ہے اس کو, ڈونلڈ لوک اور باقی تمام لوگوں کو ریکارڈ منگوایا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ جعلی نظام بنا کے, جھوٹ کا نظام بنا کے آپ کہیں کہ پاکستان آگے چلا جائے گا. وہیں پہ آپ اس سے کھو دے وچ تسی ٹرے رہو گے. تو ایک ہی حل ہے کہ عوام کے فیصلے کو تسلیم. بسٹا صاحب, آپ کا جو حلقہ ہے اس میں آپ فارم 45 کے مطابق جو ہیں آپ بھی جیتے ہوئے ہیں, تو آپ اپنے کیسز کو بھی جو ہے وہ فردر فلی افیکٹولی پرسو کریں گے؟ میں الیکشن کمیشن میں گیا, 13 تاریخ کو مجھے الیکشن کمیشن سٹے دیتا ہے, تو 14 تاریخ کو چیف الیکشن کمیشنر نوٹیفیکیشن کر دیتا ہے. امن ڈکٹیٹر ضیاء الحق کے بیٹے اپنے ہی آرڈر کے خلاف, اپنے آرڈر کے خلاف میں ہائی کورٹ چلا جاتا ہوں. ہائی کورٹ سے مجھے ڈائریکشن ملتی ہے, آئی سی میں چلا جاتا ہوں. ڈیفینیٹلی میں پرسو کروں گا. اور میں نے تو علی بھائی اس کو کہا ہے, وہ کہتے ہیں نا 100 چوہے کھا کے بلی حج نہیں چلی, وہ جھوٹا حلف قرآن اٹھا کر عمرے پہ چلا گیا ہے. میں نے اس کو کہا بھائی ایک کام کرو, اس اللہ کو معافی مانگے گا نا جا کے, اللہ میاں میں جھوٹا حلف تو قرآن چوکایا لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور اس کو کہا, میں نے کہا حلف اٹھا دو, کسی مسجد میں آ جاؤ, خانہ کعبہ بلا لو, آپ حلف دے دو کہ تم جیتے ہوئے ہو, میں تمہارے گلے میں ہاتھ ڈال دوں گا, تمام عدالتوں سے کیسز واپس لے لوں گا. فارم 45 کے مطابق وہاں پہ لبیک بھی لڑی, وہاں سے JUI بھی لڑی, وہاں پر پیپلز پارٹی بھی لڑی, کسان اتحاد تھا, 3 مین پارٹیاں تھیں. PTI سے شوکت بسرا, آئی گاٹ اراؤنڈ 1 لاکھ ووٹ. دوسرے نمبر پہ نون لیگ کا, یہ انٹرسٹنگ حلقہ ہے, دوسرے پہ نون لیگ کا 72,000 ووٹوں کے ساتھ سابق ہے میں نے اپنا نور الحسن تنویر. تیسرے نمبر پہ موصوف ہے 58,000 ووٹوں کے ساتھ, تیجے نو جتا دیتا ہے. یعنی کہ یار آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں تیسرے. اور اس کے پاس اچھا بعد میں کیا ہوتا ہے, جعلی فارم 45 تیار ہو رہے ہیں, وہ کچھ خود تیار کر لیے ہیں, کچھ ان سے کہہ رہے ہیں. اور جب ہم ان سے پوچھتے ہیں اپنا ریٹرننگ افسر سے یا وہ جو باقی لوگ, انہیں کہ کی کریے گسون نیڑے کے تسی کہ ہمیں. اور بار میں پھر یہ بڑی الارمنگ بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے. یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں, میرا اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس حد تک نہیں جا سکی, نہیں گئی ہوگی. اب مخالفین نے جو کچھ کیا ہے اور تماشا لگایا ہے, اندر میں اپنے انٹرسٹ ہیں, سارا کچھ ہے, تو اس کا نوٹس لینا چاہیے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ چھوڑ دے. میں نے تو مطالبہ بھی کیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی, میرے بھی چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, میں نے کہا یہ آپ ایک کام کریں, ISI اور MI کی ایک بنا دیں JIT, میرا کیس ایز اے ماڈل لے لیں. باقی چونکہ وہ اجاز اللہ کو اوپنلی کہتا ہے, میں نے کہا میرا کیس ایز اے ماڈل لے لیں, اگر کیس ثابت نہ کر سکا نا اتنی پھڑ کے سزا دے دینا. اب کس کے پاس جائیں, کس کے پاس روئیں؟ یہ بات شوکت بسرا کی ذات کی بات نہیں ہے, ملک کی بات ہے, یہ عمران خان کی بات نہیں ہے, یہ ملک کی بات ہے. اور سب سے بڑھ کر جن لوگوں نے یہ امانت میرے حوالے کی ہے, خان صاحب کو ووٹ دیا ہے, کیا میرا فرض نہیں بنتا اس امانت کی حفاظت کروں, کہ اس کے لیے دن رات ایک کروں؟ تو وہ تو میں کر رہا ہوں, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کتنے امید کوئی نہیں. اس وقت صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو جو ایجنڈا چلا ہوا ہے 1.5-2 سال سے, کہ اس کو ہم نے دیوار سے لگانا ہے. عمران خان کو دیوار سے لگاتے لگاتے پاکستان کو دیوار سے لگا رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں میں دیکھتا ہوں چونکہ اللہ بڑا اللہ الحق ہے, چونکہ یہ ہو نہیں سکتا. ظالم کی رسی تو دراز ہو سکتی ہے, اور میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے نا فیصلہ. افتخار چودھری کدھر ہے آج, کتنی بڑی اللہ نے اس کو عزت دی. کھوسا صاحب کدھر ہیں, ثاقب نثار کدھر ہیں, کوئی نام لیوا نہیں ان کا. یہ ضیاء الحق تھا نا, 10 سال 11 سال ملک کا مالک رہا, کچھ فیصلہ کیا تھا میں جانا ہی نہیں, 90 دن کے لیے آیا تھا, کیا ہوا, کدھر ہے مشرف. میں پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی موت نہ دے, ہر کسی کی صحت والی زندگی مانگنی چاہیے. کیا ہوا,
لیکن تاریخ میں نام صرف ان لوگوں کا اچھا رہے گا جو کہ ملک و قوم کے لیے حقیقی طور پر جو ہے اپنی ذاتوں کو پیچھے رکھ کے اپنے ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کے اور علی بھائی 1 منٹ کا پتہ نہیں ہے، میں اور آپ دونوں یہاں پہ ابھی پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، کیا پتہ ہے میرا آپ کا کہ 2 منٹ بعد کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ؟ 2 منٹ کا پتہ نہیں ہے. تو ہم لوگ صرف اپنی اس عارضی زندگی کے لیے، ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے خون کی قربانیاں دے کے، عزتوں کی قربانیاں دے کے ہمارے بزرگوں نے بنایا. یار اس کا ہی کچھ سوچ لیں. اس نے ہمیں نام دیا، عزت دی، عہدے دیے، تو ہم اس کے کچھ سوچ لیں. تو ابھی بھی میں پھر کہتا ہوں مایوسی کفر ہے. چونکہ امید کا دامن تو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور عمران خان میں پھر کہتا ہوں وہ دلیر آدمی ہے، وہ کہتا ہے لڑوں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور ہم بھی یہ پیغام دیتے ہیں، آخری وہ کہتے ہیں نا آخری بال تک لڑنا، آخری بال تک لڑیں گے. بسرا صاحب کوئی ایسی خواہش جو زندگی میں آپ کی پوری نہ ہوئی ہو؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. دیکھیں خواہش ہی ہوتی ہے، ہر بندے کی ہوتی ہے. یہ بڑی منافقت ہے. میں کہا جی میں ایم پی اے بنا تھا، میں ایم پی اے میں نے بنتا ہوں تو ظاہر خواہش ہوگی نا کہ میں وزیر بھی بنا، میں آگے بھی جاواں، پرائم منسٹر بنا گا تو پھر کہاں گا نا پرائم منسٹر والا. ذرا لیڈر تو پارٹی میں ایک ہی ہوتا ہے نا، وہ خان صاحب ہے. تو ہر آدمی کی اور ہونی بھی چاہیے آپ کے اندر جس کام میں ابھی آپ ماشاءاللہ وکالت کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ریئلی میں یہ نہیں آپ کے ساتھ منہ بیٹھا، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ اب اتنی ینگ ایج میں ٹوٹل 15-16 سال کا آپ کا کیریئر ہے اور آپ پورے پاکستان میں ایسے ایسے کیسز کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے کیسز کر رہے ہیں، گورنمنٹ آفیشلز کے کیسز کر رہے ہیں، سیاسی کار ابھی آرمی کورٹس کے اندر تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے یہاں پہ، وہاں پہ بھی آپ کیسز کر رہے ہیں. سو آدمی کو جس فیلڈ میں بھی ہو، میں سمجھتا ہوں اس کی معراج یہی ہے کہ محنت محنت اور محنت، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ ضرور دیتا ہے. تو اس لیے خواہش تو ضرور ہے کہ اگر میں ایم پی ایم این اے بنوں، ہوں تو ایم این اے بن کے میں اسمبلی تو باہر بیٹھا جڑا جعلی ایم این اے بنیا ہوا ہے، جعلی ایم این اے آدھی سے زیادہ ہے. عوام نے تو آپ کو جتایا بسرا صاحب الحمدللہ، اور اتنی محبت دی ارون آباد فورڈ آباد کے لوگوں نے، میں تو ان کا مقروض ہوں. اور یہ محبت کی ایک وجہ شوکت بسرا نہیں سی، ایک قیدی نمبر 804 جو حقیقت بات ہے. کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، میری کی حیثیت اوقات سی کہ میں ٹھنڈے الیکشن لڑ کے تو میں نے بڑھ کے آ جانا. یہ صرف اور صرف قیدی نمبر 804 کی محبت تھی جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے. میری بیگم تھی نا جی، وہ نان پولیٹیکل ہے، میں وہ دیکھ رہی تھی میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا. ایک دم سے میں خود کہا، کہنے لگی بسرا صاحب گھبرانا نہیں، اگر آپ کو لڑنے نہ دیا میں خان کا جھنڈا لے کے نکلوں گی. اور وہ نکلی. ہمارے لوگوں نے اس کے سروں پہ چادریں دے رہے ہیں. تو یہ بلیسڈ آدمی ہے خان صاحب. میں پھر کہہ رہا ہوں بلیسڈ، شروع سے آپ ان کی لائف کیریئر دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو ہم لوگ آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان فرسٹ، پاکستان کے ادارے اس وقت جس جگہ پہ چلے گئے ہیں وہاں پہ لوگوں کے اندر بے انتہا کی مایوسی ہے. اداروں کو اور پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں رول آف لا اور آئین پاکستان کی طرف آنا. بسرا صاحب آپ نے لاسٹ ٹائم بھی یہ فرمایا کہ پیپلز پارٹی آپ نے نہیں چھوڑی تھی، پیپلز پارٹی نے آپ کو چھوڑا تھا. ابھی آپ نے انتہائی مشکل بلکہ میں کٹ دیتا سی، انہوں نے کٹ دیتا سی بہت مشکل وقت جو ہے وہ آپ نے پی ٹی آئی کے لیے دیکھا، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے جو ان سے دیکھا. تو پی ٹی آئی کی اب آپ نے جوائن کیا، آپ کا ایک پولیٹیکل کیریئر ایک اسٹیبلٹی کے ساتھ جو ہے وہ چلا ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ آپ چلے ہیں ایک پارٹی کے ساتھ. تو اب بھی اگر رہتی زندگی تک جو ہے وہ پیپلز پاکستان پی ٹی آئی میں ہی رہیں گے؟ سب تو آخری سوال جڑا نا $1 ملین کویشچن کیتا ہے، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ کا حصہ رہے. اللہ تعالیٰ خان صاحب کو 100 سال کی زندگی دے. سعد خان صاحب کے ساتھ کروں گا، کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر کوئی ایسی سٹیج آ گئی نا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ملک کے اندر، پھر اس سے بہتر ہوگا میں فیصلہ کروں کہ میں آج کل ویسے میں نے اپنا وکالت والا پینٹ کوٹ تو نکال ہی لیا ہے، وکالت کروں یا کوئی اور کام کر لوں. سیاست چھوڑ دیں گے. سیاست کرنی ہے تو خان صاحب کے ساتھ کرنی ہے، ورنہ آپ سیاست نہیں کریں. بہترین. Thank you, Basra Sahab. It was a wonderful session, very meaningful, and I look forward to have much more meaningful conversation in future, inshallah. Thank you. Thank you. बहुत शुक्रिया.